وہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ وہ جو 80 ہاتھ چوڑا ہے، 40 ہاتھ لمبا ہے، اور کتنا اس کے اندر کمرے ہیں، اور کتنا وہ وزنی ہے، ہیرے جوہرات کا وہ بنا ہوا وہ تخت، فما اس سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے کوئی لے آئے۔ جن کہتا ہے میں لے آؤں گا، لیکن وقت اتنا لگے گا، آپ کی یہ مجلس جو لگی ہوئی ہے یہ ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ بھی بڑا کم وقت تھا، مفسرین نے لکھا کہ وہ وقت بھی اتنا تھا جتنا آج ہمارا ظہر سے لے کے عصر تک کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا وقت کم تھا کہ 6 مہینے کی مسافر سے اتنا وزنی تخت اٹھا کے لے آنا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب یہاں عقیدے کی بات بھی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، تو یہاں اللہ کا نبی اپنے امتیوں سے مدد مانگ رہا ہے کہ مجھے وہ تخت ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے چاہیے۔ اور پھر جب ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تم پانی مانگتے ہو، یہ بھی تو غیر اللہ سے مانگنا ہے، تو وہ آگے سے تفسیر کرتے ہیں کہ ما فوق الاسباب مدد نہیں مانگی جا سکتی انسانوں سے، لیکن ما تحت الاسباب مانگی جا سکتی ہے۔ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پہ بندے کام کر سکیں، جیسے میں کہوں کہ منہ پانی لا دو تو بندے یہ کام کر سکتے ہیں، تو ایسی مدد بندوں سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن کسی سے جا کے یہ کہنا کہ مجھے اولاد مل جائے، اس طرح کی مدد غیر اللہ سے مانگو گے تو یہ شرک ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام پڑھو، بتاؤ یہ ما فوق الاسباب تھی یا ما تحت الاسباب؟ تو ماننا پڑے گا کہ 2 مہینے کی مسافت سے حضرت سلیمان تخت کا مطالبہ کر رہے تھے، ما تحت الاسباب نہیں تھی، ما فوق الاسباب تھی، اور اللہ کے نبی کو پتا تھا میری بارگاہ میں بیٹھنے والے امتی ایسے ہیں کہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی تخت لا سکتے ہیں۔ ایک امتی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا، وقت اتنا لگے گا۔ اب وہ کوئی جادوگر نہیں، قرآن نے ان کا تعارف کروایا۔ قرآن کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بندہ جس کے سینے میں کتاب کا علم تھا، عالم دین تھا، عقیدہ بھی پختہ تھا، عمل کے لحاظ سے بھی کمی کوئی نہیں تھی، اس نے کہا اللہ کے نبی میں لے آؤں گا، وقت اتنا لگے گا، آنکھ بند کر کے کھولو گے نہیں، تخت سامنے پڑا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے محض دعویٰ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے آنکھ بند کر کے کھولی بعد میں ہے، تخت پہلے سامنے پڑا ہے۔ اور حضرت سلیمان کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اے زمانے والو میرے امتی کا جو تم نے کمال دیکھا ہے، اس کی کچھ پاور تم نے ابھی نہیں دیکھی، یہ تو ابھی میرے رب کا بعد فضل ہے۔ اللہ نے تو اس سے بھی زیادہ شانیں میرے امتیوں کو عطا فرمائی ہیں، تو جن کے امتیوں کی یہ شان ہو، اس نبی کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی بارگاہ میں بیٹھنے والے امتی، ان کا یہ مقام ہے، تو اندازہ کرو آمنہ کے لال کی پاور کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ اب دیکھو عقیدہ مضبوط تھا، عقیدہ صحیح تھا، تو پاور رب ذوالجلال نے یہ عطا کی کہ 2 مہینے کی مسافت یا 6 مہینے کی مسافت پہ وہ پڑا ہوا تخت۔ اب وہ یہ ہے کہ یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ حضرت واصف بن برقیہ جنہوں نے وہ تخت لائے تھے، ان کا جسم وہاں سے غائب بھی نہیں ہوا، وہ وہاں موجود بھی رہے، یہ نہیں کہ گئے ہیں پھر تخت لائے ہوں، وہاں بیٹھ کے تخت کو آرڈر کیا ہے اللہ کی عطا سے، اتنی جلدی تخت وہاں پہ پہنچا ہے۔ جب ان کا یہ کمال ہے تو پتا چلا کہ عقیدہ مضبوط ہو تو رب ذوالجلال ایسی پاور دیتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز بندوں کے تابع فرما دیتا ہے۔ حضرت محترم، آج بہت سے فتنوں کا ہمیں سامنا ہے، خارجیت بھی ہے، رافضیت بھی ہے۔ ایک وہ فتنہ ہے کہ بد مذہبوں کا، یعنی غیر مسلم یہود و نصارہ کا، ان سے بچنا بڑا آسان ہے۔ جب ہم میں سے کسی بندے کو پتا چلے کہ فلاں بندہ قادیانی ہے تو کوئی بندہ بھی ان کے پاس نہیں بیٹھے گا، پتا ہے قادیانی مرتد ہیں،
اگر پتہ چلے فلاں عیسائی ہے تو ہم اس سے اجتناب کریں گے کہ یہ غیر مسلم ہے. اگر پتہ چلے کہ فلاں بندہ یہودی ہے تو ہم اس سے اجتناب کریں گے. فلاں ہندو ہے، سکھ ہے، تو ہماری جو طبیعت ہے کبھی بھی اس کے پاس بیٹھنا، اس سے سلام و دعا کرنا یا اس کے ساتھ تعلقات رکھنا ہم کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے. ان سے بچنا بڑا آسان ہے، لیکن مشکل تب پڑتی ہے جب کوئی اسلام کا روپ دھار کر، کلمہ ہمارے والا پڑھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہمارا پڑھ کے اور ہمارے طرح کی مساجد بنا کے، ہمارے جیسا روپ دھار کے، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہہ کے پھر ہمارے ایمان کو لوٹے، اور ہم اس سے بچنا پھر بڑا مشکل ہے. ہم کہیں گے دیکھو قرآن اس نے ہاتھ میں پکڑا ہے، کوئی الگ کتاب نہیں ہے. عیسائیوں کی طرح یہ انجیل نہیں دکھاتا، یہودیوں کی طرح یہ توریت نہیں دکھاتا، قادیانیوں کی طرح یہ اپنا بنایا ہوا قرآن تو نہیں دکھاتا. قرآن تو وہی ہے ہمارے والا. دیکھو بخاری اس نے پکڑی ہوئی ہے، دیکھو حدیث کی کتاب ہے وہی جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے پاس بھی وہی قرآن ہے جو ہماری مساجد میں پڑھا ہے. اب وہ قرآن پڑھ کے جب اس کا معنی مفہوم غلط بیان کر کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالے گا تو عام بندے کے لیے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. لہذا آج ضرورت ہے کہ اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کرو اور ایسے لوگوں کو دیکھو کہ کون ہیں جو آج اسلام کا روپ دھار کے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور ان کو پرکھنا بھی کوئی مشکل نہیں، یہ بھی بڑا آسان ہے. جو پہلے تھا مشکل اب یہ بھی بڑا آسان ہے. ایک ہے کہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت کا نام لے کر، ان کی محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت کے گستاخ ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کے دشمن ہیں. اب ان کو پرکھنا ہو تو اپنی محافل میں نعرہ حیدری بھی لگاؤ، تو جس کا یہ نعرہ سن کے چہرے پہ رونق آئے تو سمجھ لو بندہ اپنا ہے. اور اس کے ساتھ پھر نعرہ یہ بھی لگاؤ کہ ہر صحابی نبی، سارے بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. پہلے جب نعرہ حیدری لگاؤ گے تو ایک طبقہ اچھل کے یہ نعرہ لگا دے گا، اس لیے کہ وہ تو ان کی محافل میں بھی لگتا ہے. لیکن یہ نعرہ کہ ہر صحابی نبی، یہ ایسا نعرہ ہے کہ جو رافضیت کی جڑیں اکھاڑتا ہے. یہ نہ خارجیت میں ہے نہ رافضیت میں ہے. یہ نعرہ ببانگے دہل سینہ چوڑا کر کے کوئی لگا سکتا ہے تو وہی لگا سکتا ہے جس کو اللہ نے مسلک حق اہل سنت عطا فرمایا ہے. لگاؤ ذرا نعرہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اب اس مرض سے بچنا کیسے ہے؟ یہ خارجیت اور رافضیت پھیلی کیسے اور کس طرح؟ یہ آج یعنی لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرات محترم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت کو اصل سمجھا، اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اہل بیت کی محبت کو اصل سمجھا. لیکن اہل سنت و جماعت یہ ایسا معتدل مسلک ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اہل بیت سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے. کسی نے مرکز و محور صحابہ کو بنایا، کسی نے مرکز و محور ایمان کا اہل بیت کو بنایا. ہم کہتے ہیں نہ مرکز و محور صحابہ ہیں، نہ مرکز و محور اہل بیت ہیں. ایمان کا مرکز و محور اور محبت کا مرکز و محور یہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. ہم صحابہ سے پیار ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، اہل بیت سے بھی پیار ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے. ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. میرے آقا نے خود اس کا درس دیا.
हुजूर फरमाते हैं अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, मुझसे प्यार करो वजह से नहीं। यही खराबी है रवाफिज में कि उन्होंने कहा यहां तक कि वही तो लेके आना था जिब्रील अमीन हजरत अली के पास, माज़अल्लाह, भूल के नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास चले गए। यहां तक कि वो रसूलुल्लाह की नबूवत को भी तुफैली कहते हैं कि माज़अल्लाह इनको भी नबूवत मिली तो हजरत अली की वजह से मिली। वो मरकज़ व महवर हजरत अली को बनाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार करते हैं तो हुजूर की निस्बत की वजह से करते हैं, और मौला अली से प्यार करते हैं निस्बत रसूल की वजह से करते हैं। यही आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस लिहाज से अल मोतकद के अंदर इस अकीदे को वाज़े किया, और ये वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का बयान किया हुआ उसूल है। खुदा की कसम, इस उसूल को अगर कोई थामे, ना उसके करीब खारजियत आ सकती है ना राफजियत आ सकती है। ये दोनों मर्ज, ये एंटी है ये उसूल। जो इसको अपनाएगा वो खारजियत प्रूफ बन जाएगा, राफजियत प्रूफ बन जाएगा, ना उसके करीब खारजियत आएगी, आते ही वो खुद ही मर जाएगी, राफजियत भी उसके करीब आते ही मर जाएगी। ये ऐसा तरीका है जो इसको अपनाएगा वो आखिरी दम तक मसलक हक अहले सुन्नत पे कायम रहेगा। मेरे इमाम कहते हैं वलैसा हुब्बु सहाबती लिज़वातिहिम, कहते हैं लोगों सुनो, हम सहाबा से मोहब्बत उनकी जातों की वजह से नहीं करते। फरमाते वला हुब्बु अहली बैति लिअनफुसिहिम, और ना अहले बैत से प्यार उनकी जातों की वजह से करते हैं। सहाबा से भी प्यार उनकी जात की वजह से नहीं, अहले बैत से भी प्यार उनकी जात की वजह से नहीं। फरमाते हैं बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते इन सब से प्यार करते हैं तो निस्बत रसूल अलैहिस्सलाम की वजह से करते हैं। किस वजह से करते हैं? निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। फरमाते हैं फमन अहब्ब रसूल अल्लाह, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करता है यकीनन वो तमाम से प्यार करेगा। ऐसे हो नहीं सकता कि वो प्यार हुजूर से करता हो और उसके सीने में हजरत सिद्दीक़ अकबर का प्यार तो हो लेकिन मौला अली का बुग़्ज़ हो। अगर ऐसा हो तो वो मोहब्बत रसूल के दावे में भी झूठा है, इसलिए कि मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि रसूलुल्लाह की हर निस्बत से प्यार किया जाए। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, फरमाया फला नुफर्रिकु बैन अहदिहिम मिनहुम कमा ला नुफर्रिकु बैन रुसुली रब्बिना सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम। फरमाया हम सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में फर्क नहीं करते कि इनसे प्यार ज्यादा करना है इनसे कम करना है। आज हमारे अंदर ऐसा तबका भी है जिन्होंने इस लिहाज से भी तकसीमें बनाई हुई है, कहते हैं सहाबा हैं दर वाले और अहले बैत हैं घर वाले, लिहाजा घर वालों से प्यार ज्यादा है और दर वालों का जो है वो मोहब्बत का नंबर बाद में आता है। मेरे इमाम कहते हैं हम फर्क नहीं करते, जिस निस्बत की वजह से जितना प्यार हम सहाबा से करते हैं उसी निस्बत की वजह से उतना प्यार हम अहले बैत से भी करते हैं। मुकाम और मर्तबे में फर्क जरूर है कि सबसे पहला नंबर नबियों के बाद इंसानों में जिस हस्ती का है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात-ए गिरामी है। मुकाम और मर्तबे में फर्क जरूर है लेकिन मोहब्बत सबकी बराबर है। जितना प्यार सहाबा से है उतना प्यार अहले बैत से भी है। और आगे फरमाते हैं मेरे इमाम वमन अहब्ब अबा बकरिन वलम युहिब्ब अलियन कन नवासिब वल खवारिज उलिमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफता ला खलीफत रसूलिल्लाहि व हबीबहु व साहिबहु। फरमाया सुनो, जिसने हजरत अबू बकर से प्यार किया
لیکن حضرت علی سے پیار نہ کیا، جس طرح خوارج کرتے ہیں۔ مولا علی کے دشمن اور اتنے دشمن، حضرت حسن و حسین کے دشمن، اتنے اب دشمنی کے اندر وہ آگے نکل چکے کہ وہ یزید کو تو امیر المومنین کہتے ہیں اور زبردستی اسے تو جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یزید کی محبت میں حضرت امام حسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کرسی کی خاطر کربلا میں گئے تھے۔ ہم کہتے ہیں کس کرسی کی بات کرتے ہو؟ حضرت امام حسین کرسی کی خاطر نہیں، وہ ایت الکرسی کی خاطر گئے تھے۔ یہ ہے بغل خوارج کا۔ میرے امام کہتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر سے پیار کرے، مولا علی سے نہ کرے، تو فرماتے ہیں سن لو، اس نے حضرت صدیق اکبر جو رسول اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے صاحب ہیں، ان سے پیار نہیں کیا، بلکہ اس نے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر سے پیار کیا، ذاتی حیثیت سے، رسول اللہ کے خلیفہ سے پیار نہیں کیا۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں ومن احب علیا ولم يحب ابا بکر كالروافض علم انه انما يحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس نے حضرت علی سے پیار کیا اور حضرت صدیق اکبر سے محبت نہ کی، تو وہ سمجھ لے اس نے حضرت علی جو رسول اللہ کے بھائی ہیں، چچا زاد، ان سے پیار نہیں کیا، بلکہ ابو طالب کے بیٹے سے پیار کیا، ذاتی حیثیت سے۔ اگر پیار حضور کی نسبت کی وجہ سے ہوتا تو رسول اللہ کے یار غار صدیق اکبر سے بھی پیار ضرور ہوتا۔ تو یہ ہے اصول امام اہل سنت کا کہ ہم سب سے پیار نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب بندہ اس نسبت کو دیکھے گا، اس کے سینے میں نہ صحابہ کا بغض آ سکتا ہے، نہ اہل بیت کا بغض آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سوچے گا کہ صحابہ کو بھی حضور کی نسبت حاصل ہے، اہل بیت کو بھی حضور کی نسبت